ہمارا ایک پروفائل بھی ہوتا ہے جو ہم بناتے رہتے ہیں. آپ کو اس سے کیا مطلب سمجھ لگتا ہے کہ ہم نے اپنا ایک پروفائل بھی بنایا ہوتا ہے؟ یعنی جو ہم نے پورٹرے کرنا ہوتا ہے، جو ہم نے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے، جو ہم نے دوسروں کو بتانا ہوتا ہے کہ پہلے تو میں اپنا کہانی بیان کرتا ہوں، اور کہانی بیان کرتے کرتے میں پھر اپنا پروفائل بناتا ہوں اور اس کو پبلک کر دیتا ہوں. ہمارے پیشنٹ بڑے فخر سے بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ تانوں پتہ ہے میں ٹھیٹ جا بندہ، میں کہڑی سننا کسی دی. صاف لفظوں میں تانوں پتہ میں تو بدنیت جا بندہ، بدماش جا آدمی ہاں، میں کہڑی کوئی غور کرنا کسی گل تے. ہاں ہاں ایسے ہی ہوتے. لیکن جو پروفائل ہوتا ہے عام طور پر فیس بک پہ جو پروفائل ہوتا ہے، تو اس پروفائل کے لیے آپ کے پاس آپشنز ہوتی ہیں کہ آپ نے اس میں جو بھی باتیں آپ نے لوگوں کو بتانی ہیں، اس میں بہت ساری آپشنز ہوتی ہیں. ایک آپشن ہوتی ہے اونلی می، پرائیویسی سیٹنگ کی بات کر رہا ہوں. ہماری زندگی میں بھی ہم کبھی کبھی چاہتے ہیں کہ میرا پروفائل کا یہ حصہ جو ہے یہ اونلی می ہے، میرے پروفائل کا یہ حصہ مائی فیملی اونلی ہے، اور میرے پروفائل کا یہ حصہ میرے محلے داروں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، اور یہ میرے دوستوں کو پتہ ہونا چاہیے، اور یہ سارے زمانے کو پتہ ہونا چاہیے. تو جیسے ہمیں سوٹ کرتا ہے ہم اس طرح. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ گھر میں بندہ بہت زیادہ کوئی بری باتیں کر رہا ہوتا ہے فیملی کے ساتھ، لیکن گھر سے نکلتا ہے تو ساتھ والے انکل نظر آتے ہیں تو ان کے سامنے جا کے سلام کر کے اور ٹھیک ہیں، کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، وہ سارا پوچھ رہا ہوتا ہے. اور کئی لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ محلے میں امیج اچھا بنا کے رکھنا ہے، اور پھر ان کا خیال ہوتا ہے کہ محلے کے باہر جاتے ہی ذرا کہ تھوڑے ہو جانا ہے ٹیڑھے. لیکن اگر گوال منڈی میں ہو تو محلے میں بھی ایسا کرنے کو دل کرتا ہے. لیکن کچھ لوگوں نے پھر آخر کار اپنے کسی مفادات کے لیے اپنا ایک پروفائل پبلک بھی کیا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ لوگ جب اپنا پروفائل پبلک کرتے ہیں تو اس سے وہ بڑے ناجائز فائدے بھی اٹھاتے ہیں. جیسے کہ بھتہ لینا. بھتہ لینے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے؟ کبھی کبھی آپ کو ایسے بھی طریقے سے کھائیں تو کیسا ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیسے اسٹیبلش کرتے ہیں کہ کسی علاقے میں، کسی مارکیٹ میں جس کی کوئی ڈیمارکیشن ہوتی ہے، مطلب کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ لاہور میں یہ علاقہ فلاں بدماش کو لگتا ہے، یہ علاقہ جو ہے وہ فلاں بدماش کا لگتا ہے، یہ علاقہ ندیم نور کو لگتا ہے، یا اس طرح کر کے مطلب نام، مطلب مجھے زیادہ نام آتے نہیں تو میں فوراً ادھر ہی شروع ہو جاتا. جیسے وہ فلم شولے آپ نے دیکھی ہے؟ آپ میں سے کس کس نے فلم شولے دیکھی ہے؟ جی، جس میں ایک جگہ جا کے تو لوگ اس سے کہتے ہیں کہ آپ بہت برے ہیں، آپ بھتہ لیتے ہیں، آپ ہمیں تنگ کرتے ہیں. لوگ ان کو بری بڑی باتیں سناتے ہیں اور لوگ اپنے دل کی ہواڑ نکالتے ہیں. اور گبر سنگھ جو ہے وہ پھر سب ان کی باتیں سن کے تو ان کو مطمئن کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ یہ جو آپ اس گاؤں میں پرامن طریقے سے رہ سکتے ہیں وہ تبھی رہ سکتے ہیں جب میں چاہوں، اور گبر کے تاپ سے آپ کو ایک ہی آدمی بچا سکتا ہے، اور وہ بچا سکتا ہے خود گبر. تاپ سمجھتے؟ تاپ نہیں، عطاب کو وہ تاپ کہہ رہا تھا. تاپ بخار کو بھی کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ گبر کے تاپ سے آپ کو ایک ہی آدمی بچا سکتا ہے تپش سے، اور وہ ہے خود گبر. یعنی پہلے اس نے اسٹیبلش کیا کہ تنگ بھی میں ہی کر سکتا ہوں، بچا بھی میں ہی سکتا ہوں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے بدلے میں اگر آپ سے تھوڑا سا اناج اور تھوڑا سا روپیہ پیسہ اگر میں لیتا ہوں تو کیا کوئی ظلم کرتا ہوں؟ اور پھر فوراً کہتا ہے کوئی ظلم نہیں کرتا. ہی کلیریفائز اٹ. پہلے وہ پوچھتا ہے کہ کیا میں کوئی ظلم کرتا ہوں؟
پھر وہ کہتا ہے کوئی ظلم نہیں کرتا. اور جب یہ بتہ لینے والے یہی کرتے ہیں تو کوئی ذرا بڑے سکیل پہ بتہ لیتے ہیں, کوئی ذرا چھوٹے سکیل پہ لیتے ہیں, بٹ وہ کہتے ہیں نا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. یہ گھر میں بھی کوئی بھتہ سسٹم ہوتا ہے؟ نہیں, گھر میں جو بھتہ لینا ہوتا ہے کہ پیسے کڈو جمعیہ نہیں سی, ہاں, اور 1 day at a time بچا سکتا ہوں, 1 day at a time, آج دے پیسے دے دو تو آج تسی پرسکون ہو. کیوں ایمان بھائی ایسے کبھی ایسا سین دیکھا ہے کہ کسی بندے نے اپنے گھر میں آج کا دن تنگ کیا ہو, آج کا بھتہ لیا ہو, اس کا وقت جاؤ موج کرو؟ اور وہ کیا تھا کہ یہ عورت, وہ کیا تھا, وہ سر جملہ تھا کہ کیا چاہتی ہے یہ عورت, ہاں, کیا چاہتی ہے یہ عورت. میں فل تھک گیا تھا, ہاں, کیا تھا, پھر میں نے بولا تھا, تو آپ نے پوچھا کہ کیا چاہتی ہے یہ عورت. جی سر, اور اس کے پاس بھتہ بھی نہیں ہے, یہ بھتہ بھی نہیں دے سکتی, تو آخر یہ عورت چاہتی کیا ہے؟ بھتہ بھی میرے ابا کو دینا پڑتا ہے. جب یہ عورت بھتہ بھی نہیں دے سکتی تو پھر کیا چاہتی ہے یہ عورت, ہے نا؟ تو گھر میں بھتہ لینے کے کیا طریقے ہیں؟ جسٹیفائیڈ لگتے ہیں یہ, بہت جسٹیفائیڈ. اپنے گھر میں اپنے ابا سے بھتہ لینا, ایک تو وہ پولیس رپورٹ نہیں کرتے, اور اپنی اماں سے بھتہ لینا کیونکہ وہ ابا کو بھی نہیں بتاتی, بہن بھائیوں سے بھی لے لیتے ہیں بھتہ, کیا ایویں محرومی نہ محسوس کریں, ایکسکلوڈڈ فیل نہ کریں. بڑا افسوس ہوتا ہے جب کسی گیم میں شامل نہ کیا جائے بہن بھائیوں کو. تو کیسے لیتے ہیں بھتہ گھر والے, آخر کیسے لیتے ہیں بھتہ گھر والے؟ اچھا, ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان پہ کوئی الزام لگا دو, بھتہ لینے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ ایویں کوئی الزام لا دو, تسی میں بچپن تو پیار ہی نہیں کیتا. مطلب اگر یہ الزام والدین پہ لگا دیں کہ تسی میں بچپن سے پیار نہیں کیتا تو کی بنے گا؟ پھر کی بنے گا کہ تسی میں بچپن سے پیار نہیں کیتا, انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ پیار کیتا سی, جاگتے ہوئے پیار نہیں کیا. سوتے ہوئے بچے کا منہ چومنے کا کوئی فائدہ نہیں, بلکہ سوتی ہوئی بیگم کا منہ چومنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک, تو یہ جگا کے کرنا چاہیے یہ کام. لیکن وہ پیار نہیں کیا, وہ اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں؟ مطلب آپ کیسے والدین کو یقین دلائیں, کیسے یقین دلائیں والدین کو کہ انہوں نے بچپن میں پیار نہیں کیا؟ تمام والدین اس بات پہ بڑی جلدی فکر مند ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے بچپن میں پیار نہیں کیا. تو کون کون ہے جس کو یہ وہم ہے کہ میرا خیال ہے آپ نے بھی بچپن میں پیار نہیں کیا, اس طرح نہیں کیا جیسے بلی بچے پیدا کر کے کرتی ہے. بلی بچے پیدا کر کے بہت پیار کرتی ہے. آج کل سارے تجربے مجھے ہو رہے ہیں کیونکہ بلی نے 5 بچے دیے ہیں جو کہ میں اس کے ساتھ مل کے پال رہا ہوں, اور وہ اس کو صاف کرتی رہتی ہے ان بچوں کو. تو اس سے مجھے سمجھ لگی کہ یہ ایک ایویڈنس ہے. میں نے اس کی ویڈیو بنا لی ہے تاکہ وہ بچے بڑے ہو کے کہیں کہ سانو بچپن سے پیار نہیں کیتا, تو میں ان کو دکھا سکوں کہ یہ دیکھ پیار کیا ہے. تو آئندہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں تو جو آپ ان کی خدمت کرتے ہیں ان کی ویڈیو بنائیں, تاکہ جب وہ جوان ہو جائیں تو آپ انہیں جب چیچی کرا رہے ہوں اس کی ویڈیو بنائیں, یا کچھ بھی کر رہے ہوں تو اس کی ویڈیو بنائیں, اور پھر جوان ہوئے نا تو وہ ویڈیو دکھائیں. ٹھیک, کہ انہیں سمجھ لگے کہ پیار کیا تھا. ریکوری میں کیسے تنگ کرتے ہیں, مطلب اس میں بھی تو کچھ کرتے ہوں گے نا, ان چھاڑتے نہیں نا دینا کام. مطلب آخر روٹی تو کما کے کھانی ہے نا کسی طرح. کیسے کیا, مطلب اس سینس کا مجھے بتائیں کہ ایسے تنگ کرتے, یعنی ایڈکشن میں ایسے تنگ کرتے, ریکوری میں ایسے تنگ کرتے. اب میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ کا اس سے اختلاف ہو اور یہ آپ کی بات نہ مان رہے ہو تو آپ نے 3 باتیں کہنی ہے, چوتھی بات کوئی نہیں کہنی. سنجیدگی سے آپ نے 3 باتیں کہنی ہے. ایک آپ نے کہنا ہے سب کچھ ایتھی رہ جانا ہے. کتھے؟ سب کچھ ایتھی رہ جانا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ بندے کے جو ایمبیشنز ہیں نا ان کا کچھ بیڑا گرک ہو جائے. مطلب یہ طریقہ ہے جس میں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو کہنا ہے کہ سب کچھ ایتھی رہ جانا ہے. جی,
اور اس سے ایک ایفیکٹ ہوگا فوری طور پر کہ بندے کی وہ جو اونچی اونچی خواہشیں ہوتی ہیں نا کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، میں نے فلاں کرنا ہے، حالانکہ ریکوری کا کام ہے بہت اچھا کرنے کا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ایتھے ہی رہ جانا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری بات کہتی ہیں اسی سارے مر جانا ہے، کسی نے پہلے تو کسی نے پیچھے، آخر کار اسی سارے مر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات ہے کہ دنیا دا نہ سوچو، آخرت دا سوچو۔ بھائی یہ 3 باتیں آپ کہہ کے دیکھیں، بتائیے کون سی 3 باتیں یاد کر لیں، کون سی 3 باتیں؟ آہو، یہ آپ اسے مذاق میں نہیں لینا، بالکل۔ دیکھو پہلی گل ہے کہ سب کچھ ایتھے رہ جانا ہے، پھر اسی سارے نے مر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا ایتھوں دی نہیں آخرت دی تیاری کرو، ایدے وچ تسی کدھرے بھی نہیں آندے، مطلب ایدے وچ تہاڈا کوئی رول ہی نہیں۔ اچھا اس کے لیے علیحدہ کورس ہے، اس کے لیے ایک علیحدہ کورس ہے کہ غلطی ہو گئی معافی دے دیو، لوڈ شیڈنگ ہو گئی سی یا کچھ بھی کہہ دیو، ٹھیک ہے۔ مطلب او دا بھی تسی کوئی نہ کوئی جواب رکھنا ہے۔ اچھا اس وقت اس کا دل پڑا کیا چاہ رہا ہوتا ہے، جب دروازے وہ توڑ رہا ہوتا ہے، بکے مار رہا ہوتا ہے، دل کیا چاہ رہا ہوتا ہے؟ اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ مینو روکو، مینو پھڑ لو۔ اگلا سبق یہ ہے کہ پھڑنا کوئی نہیں، کیونکہ یہ جو آپ سمجھ گئے نا، اس وقت یہی چاہتا ہے نا کہ مینو پھڑ لو۔ تو اگر پتا ہو کہ مینو پھڑنا ہی کسے نہیں، تو میرا نہیں خیال، اچھا اس کا تعلق تبلیغی جماعت سے نہیں ہے، کیونکہ جتنا ان پہ میں ملبہ ڈال سکتا تھا میں نے ڈال دیا ہے، لیکن جو طبیعت کو صاف کرنے والے نسخے ہیں سب ان کے پاس ہیں، میں آپ کو بتاؤں۔ لیکن پریشان نہ ہوا کریں، سب کچھ ایتھے ہی رہ جانا ہے، اسی ساریاں نے مر جانا ہے۔ نہیں تیسرا نہیں نہ سنا آپ نے، آخرت دی پرواہ کرو نہ دیکھیں گلاں مننی ہے تے تینے مننیاں نے، وہ یہ نہیں کہ پہلی گل یا دوجی گل مننی ہے، تیسری گل مینڈیٹری ہے، وہ تے مننی ہے، یعنی میں نے نہیں لیٹنا، میں وہاں باتیں کروں گا کھڑے ہو کے اس طرح۔ تو آپ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ بہت اچھے بچے ہیں، اپنا جو پرسونا ہے، جو اپنا پروفائل ہے اس کو بنائیں۔ کیا ہونا چاہیے شاہ زیب، کیسا پروفائل ہونا چاہیے کہ لوگ مجھے کیا سمجھیں؟ موضوع یہ ہے کہ لوگ مجھے کیا سمجھیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی 100 لفظوں پر مبنی ایک پروفائل ہونا چاہیے کہ لوگ مجھے کیا سمجھیں، لوگ جنٹل مین سمجھیں، اس کے لیے 2-4 فکرے ہو سکتے ہیں، لوگ اور کیا سمجھیں؟ ہمبل، چلے ایک اور لفظ ہو گیا کہ لوگ مجھے ہمبل سمجھیں، لوگ سمجھے کہ آیا ہے تو خیر دی خبر آئے گی، سویٹ، ٹروتھ فل۔ تو اپنا پروفائل یہ بیلڈ کرتے ہیں نا، یہ تو اپنا پروفائل بیلڈ نہیں کرتے کہ ایس بندے نال ہاتھ ملاواں گے تو پھر انگلیاں چیک کریں گے تو کوئی پتہ نہیں کاٹی نہ ہوئے کوئی۔ ایمان سے پوچھ لیتے ہیں، ایمان تو ہے ہی ہے ساڈے کول، ویسے ساڈا ایمان خراب ہے، یہ جو کہتے ہیں نا یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما، وہ اے نہ رہی ہے، ایک ٹرسٹورتھی انسان ہونا چاہیے، ہاں اور یعنی وردی پائی ہوئے انہیں تے ایک باری ایکسٹینشن دئیے تے پھر وہ ایک باری اور ایکسٹینشن منگے، پھر دئیے وردی دی، پھر اس تو بعد وہ دبئی جا کے کھلوتا ہوئے تے سڑک کراس کر رہا ہوئے۔ بس یہ بڑی خوبصورت بات کی کہ سراسر خیر ہو، جیسے کہتے ہیں نا مومن سراسر خیر ہی خیر ہوتا ہے، کہ جب وہ سامنے سے آ رہا ہو تو بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے، دیٹس آل۔ اسی لیے کہتے ہیں خواتین سب مومن ہوتی ہیں، کیونکہ جب وہ سامنے سے آ رہی ہوں لوگوں کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اب
ایسا کہتے ہیں لوگ, نہیں وہ تو کہندے نے, ویسے وقتی کہتے ہیں. تو جب پتہ ہے, اس کا اصل پتہ ہے, اس کی اصل برتھ پتہ ہے, اس کی اصل ڈی این اے ویلیو پتہ ہے, تو پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے تھوڑا سا خیال تو کرنا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا اس کی بات ماننے, بات بہت کوئی نہیں ماننی, بات نہ مانے, لیکن جب اس کا ذکر کریں تو ایسے لگنا چاہیے کہ کسی قیمتی گراں قدر چیز کا ذکر کر رہے ہیں جس کو ایک بیماری ہے. یعنی ایک بندہ بہت قیمتی ہے, گراں قدر ہے, جس کو ایک یا دو بیماریاں ہیں. اگر آپ موڈ کی بیماری کا نام لیں تو وہ ایک بیماری ہے, جو اگر آپ ایڈکشن کی بیماری کا نام لیں تو وہ دوسری بیماری ہے. اور یہ جو دو بیماریاں ہیں, جس بندے کو دو بیماریاں ہوں کیا وہ معزز نہیں رہتا؟ جس کو ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر ہو کیا وہ معزز نہیں رہتا؟ کسی بندے کو کوئی بیماری ہو جائے, تکلیف ہو جائے تو وہ معزز نہیں رہتا. مطلب ایک بیماری ہے جو کہ اسٹیبلش ہے, WHO مانتی ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن مانتی ہے, اس سے زیادہ آپ کہاں سے سند لائیں گے؟ مانتے ہیں. اور اس بیماری کے سمٹمز کچھ ایسے ہیں, اس میں انسان میں بڑی تپش ہو جاتی ہے, اندر اس کا خراب ہو جاتا ہے, اور دوسروں کے اوپر بہت ملبہ گرتا ہے. یہ بیماری میں فرق ہوتا ہے, ہر بیماری کے سمٹمز ایک جیسے نہیں ہوتے, ہر بیماری کے سمٹمز میں فرق ہوتا ہے. بلڈ پریشر کا کوئی سمٹم ہی نہیں ہوتا, پھر بھی لوگ لحاظ کرتے ہیں کہ ابا جی نو بلڈ پریشر ہے تو انہوں کچھ نہ کہو, انہوں غصہ لگے گا تو بلڈ پریشر بچ جائے گا, حالانکہ کوئی سمٹم نہیں ہوتا. گھر میں جوان بیٹا اگر ٹکریں مار رہا ہو, زور زور سے باتیں کر رہا ہو, گالی گلوچ کر رہا ہو, الزامات لگا رہا ہو, تو گھر والے بہت سہم جاتے ہیں. اس ویلے تسی یہ بھی ڈردے ہو گے کہ ہمسایوں نوں آواز چلی جائے. وہ آسان حل ہے, اج کل ٹیپ ریکارڈر بازاروں نہیں ملتے, ورنہ تسی ایک قوالی ریکارڈ کر چھڑو, جس لیے اے جلال چاند پیر صاحب تے تسی قوالی لا دیا کرو. تو کیا ایسا کبھی ہوا کہ آپ کے اور گھر والوں کے درمیان وعدے وعید ہوئے, اور انہوں نے کچھ وعدے کیے, کچھ وعدے آپ نے کیے, کچھ سہانے خواب دیکھے گئے اکٹھے, تو اس کے بعد انہوں نے اپنے وعدے پورے کیے پر آپ نے وعدے پورے نہیں کیے. سمندر کے کنارے کراچی میں جو ہاکس بے پہ ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر بن رہا ہے, جس میں پیرنٹس بھی رہا کریں گے اور پیشنٹس بھی رہا کریں گے, تو اس کے ساتھ سڑک سے جب جاتے ہیں سمندر کی طرف تو وہاں اس کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ بھی ہے جو سی فوڈ ریسٹورنٹ ہے, اور وہ 3-4 منزلہ ہے, اور اس کے اوپر ایک پلر ہے, اور اس پلر کے اوپر جا کے ایک چبوترا ہے کوئی 16 فٹ بائی 16 فٹ کا, اور اس پہ ایک ٹیبل ہوگی جس پہ جو لوگ آیا کریں گے ڈیٹنگ پہ, اس علاقے میں لوگ ڈیٹنگ پہ بھی جاتے ہیں ہاکس بے میں, تو وہ اس ٹیبل اور کرسی پہ بیٹھ کے ایک دوسرے سے جھوٹ بولا کریں گے کہ میں تمہارے لیے زندگی قربان کر دوں گا, تم سوچنا بھی نہ. تو جتنے جھوٹ سچ بولنے ہوں گے نا, وہ وہاں میں کہوں گا ذرا اوپر جا کے بولے. اور جب پھر وہ آئیں گے 2-4 سال کے بعد روتے روتے, تو میں انہیں کہوں گا سب کچھ ایتھے ہی رہ جانا ہے, اسی سارے نے مر جانا ہے, تے تسی آخرت دی فکر کرو. یاد ہو گیا؟ اے 3 گلاں دے وچ جڑا ہے نا تہاڈا مسئلہ نمبر 1 جڑا ہے نا وہ حل ہو جائے گا. چوتھی گل جڑی ہے نہیں ایدے وچ پانی, اس ایشو دے وچ اے 3 گلاں نے, لیکن انہاں دے کول ہور بھی بہت نسخے نے, وہ میں پھر کدی دساں گا, کیونکہ میں دیکھنا کہ اے جڑا میں اج گلاں کیتیاں ایدا کی اثر ہوندا ہے.